السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الفاظ کی وضاحت، آیت نمبر 78 سے 91 تک، 78 سے 91 تک۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، کن میں سے؟ اہل کتاب میں سے، لفریقاً، البتہ ایک گروہ ہے۔ فریق کا لفظ فرق سے ہے، الگ ہونے والے، یعنی ان میں سے نمایاں ہے، الگ ہے، اشارہ ہے ان کے علماء کی طرف یا بڑوں کی طرف، جیسے کعب بن اشرف تھا یا حیی بن اخطب تھا یا ان کے کچھ شعراء یا اہل علم۔ ان کا کام کیا ہے؟ یلوون، لام یہ لین، کسی چیز کو جھکانا، مائل کرنا، تو یلوون موڑ دیتے ہیں، کسی چیز کو بل دینا، مروڑنا، سر کو یا زبان کو خم دینا۔ اور مراد کیا ہے اس سے؟ یلوون السنتہم، یہاں زبانیں موڑنے کی بات ہے کہ زبانوں کو موڑ دیتے ہیں تاکہ کیا کر سکیں؟ کلام میں رد و بدل کر سکیں، بات کو کچھ سے کچھ بنا دے۔ اور بات کو کچھ سے کچھ کیوں بنایا جاتا ہے؟ تاکہ اصل مفہوم بدل جائے، اصل معنی نہ رہے، کچھ اور بن جائے، اور اصل مقصد سے لوگوں کو ہٹا دیا جائے۔ عربی میں جھوٹ بولنے اور من گھڑت بات بنانے کو لوى لسانہ بکذا کہتے ہیں۔ جھوٹ بولنے کو اور من گھڑت بات بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ لوى لسانہ بکذا، کہ اس نے زبان کو اس چیز کے ساتھ موڑ دیا، یعنی بات کا مفہوم اس طرح بدل دینا اپنے ایجاد کردہ الفاظ کے ساتھ، خود ساختہ عبارت کے ساتھ، کہ جس کا اصل کلام سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، اصل بات بالکل کچھ اور ہو، اور وہ اس کو مختلف طریقے سے پڑھ کر یا اس کے مختلف معنی نکال کر اس کو کچھ سے کچھ بنا دے۔ سمجھ گئے؟ اس کو تحریف کرنا بھی کہتے ہیں، کلام کو لفظی طور پہ پھیر دینا یا پھر معنی کے اعتبار سے کچھ سے کچھ بنا دینا، بات کچھ ہو اور اس کا معنی کچھ اور کر دیا۔ اچھا، اس کی مثال کیا ہوگی؟ مثلا حتتن کو کیا کر دیا تھا؟ حنتتن، رائنا کو رائنا، سمعنا و اطعنا کو سمعنا و عصینا، یعنی سننے والا فوری طور پہ نہ سمجھ سکے، یہ ہم تو اس کو اصل لفظ پڑھ رہے ہیں عصینا، تو وہ اطعنا کو اس طریقے سے پڑھتے ہیں کہ سننے والے کو سمجھنا ہے کہ انہوں نے کہا کیا، اور وہ کچھ اور سے اور بنا ڈالا اس کو، یعنی لفظ ہی بدل دیا، حروف میں تبدیلی کر دی یا پڑھنے کے انداز میں تبدیلی کر دی۔ جیسے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بھی بعض مقررین جب قرآن یا بعض اوقات کسی حدیث کو بیان کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لے میں یا اس سٹائل میں بیان کرتے ہیں کہ نہیں پتہ چلتا اصل ٹیکسٹ کیا، نہیں پتہ چلتا اس کی وضاحت کون سی۔ کبھی سننے کا اتفاق ہوا ایسی کسی؟ بس سٹائل بنایا ہوا ایسا؟ ان کی نیت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ کہ جس میں اللہ کا کلام بندوں کے کلام میں اس طرح مکس ہو جائے کہ نہ پتہ چلے کہ اصل کیا ہے اور وضاحت کیا ہے یا معنی کیا ہے۔ بعض لوگ ایسے دعوے بھی کرتے ہیں یا ایسی تعلیم بھی دیتے ہیں کہ عربی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کوئی عرب ہیں کہ عربی پڑھیں، حالانکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ عربوں کی بات نہیں ہے کہ ہم عربوں کی وجہ سے عربی پڑھیں اور ہم عرب نہیں تو عربی نہ پڑھیں۔ اور وہ صرف کیا چاہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھا جائے، اور پھر ترجمے میں وہ جیسے چاہتے ہیں اس کو جدھر چاہتے ہیں موڑ سکتے ہیں یا موڑ دیتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے بعض لوگ کیا کرتے تھے؟ یلوون السنتہم بالکتاب، زبان کو بل دے کے موڑ توڑ کے الفاظ کو پڑھتے اور اس سٹائل میں پڑھتے کہ لوگ سمجھتے یہ اللہ کا کلام ہے، حالانکہ وہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا تھا، کیونکہ آگے قرآن خود واضح کر رہا ہے السنتہم بالکتاب، اور کتاب سے مراد یہاں آسمانی کتب ہیں،
لِتَحْسَبُوهُ تاکہ تم سمجھو اس کو، کس کو؟ اس کلام کو، من الکتابی کتاب میں سے، یہ تھی اصل خرابی۔ وما ہوا من الکتاب حالانکہ نہیں وہ کتاب میں سے، یعنی وہ کتاب کا لفظ نہیں ہوتا یا کتاب کا معنی نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کا خود ساختہ تحریف شدہ انداز ہے۔ جیسے قرآن پاک کے علاوہ اور بھی چیزوں میں ہی کرتے، مثلا السلام علیکم کو کیا کرتے، درست طور پہ نہ پڑھتے، السلام علیکم پڑھتے۔ تو حضرت عائشہ نے ایک دفعہ سنا، بہت غصے میں آئی اور برا بھلا کہنے لگی ایسا کہنے والوں کو۔ تو جب آپ نے روکا تو کہا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو وہی تمہارے لیے۔ تو یہ خوبصورت انداز ہے نا جواب دینے کا، ایک ہے شدید غصے میں آ کے جواب دینے کا، اور ایک یہ ہے کہ ٹھنڈے سے بس لفظ کے بدلے لفظ بول دو، وعلیکم کر دو، بات ختم۔ تو بات یہ ہے کہ کلام اللہ کو کس طرح پڑھنا چاہیے اور کیوں اتنی تاکید ہے کہ وہ یتلونہ حق تلاوتی ہی کریں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ تاکہ کلام اللہ باقی کلام سے الگ نظر آئے۔ جس کو آپ قرآن کہیں وہ بس اللہ کے عربی کے لفظ ہو، اسی لیے آپ اردو یا انگلش ٹرانسلیشن کو کیا نہیں کہہ سکتے؟ قرآن نہیں کہہ سکتے، ٹرانسلیشن آپ قرآن کہیں گے، قرآن نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو کلام اللہ ہے، اور کلام اللہ کا ترجمہ پھر ترجمہ کہلائے گا، کلام اللہ نہیں کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اردو یا انگریزی میں نہیں بات کی، عربی میں کی ہے۔ ایسا کیوں کرتے تھے وہ لوگ؟ یہ عمل کیوں کرتے تھے؟ یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، کتاب اللہ کی من مانی تعویلات، من مانی تبدیلیاں، اس کے اندر مرضی کے مطلب نکالنا، یہ سب کیوں تھا؟ نمبر ایک تو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے، لوگوں کو ان کی مرضی کی بات بتانے کے لیے کہ یہ لفظ ہے، اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے اور یہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کہ حق کو نہ ماننے کے لیے انہوں نے جو چالیں اختیار کر رکھی تھی، انہی میں سے ایک چال یہ تھی کہ ہم خود کو نہ بدلیں، قرآن کو بدل دیں۔ وہ شعر کا ایک جملہ بھی ہے نا، خود کو نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ تو یہ آج کے دور میں بھی لوگ یہی چاہتے ہیں اور ایسے مطالبے بھی تو کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کئی ایسے لوگوں کے بارے میں جن کا کیا مطالبہ ہے یا جن کا کیا پیغام ہے کہ کیا کیا جائے اب قرآن کے ساتھ، کوئی نیا ورژن ہونا چاہیے، کچھ چیزیں اس میں آج کے دور کی نہیں رہی، کچھ چیزوں کی نئی انٹرپریٹیشن ہونی چاہیے، اجتہاد ہونا چاہیے، اور مقصد کیا ہے کہ ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، لہٰذا اس کو بدل دو، ہم نہیں اس پہ چل سکتے۔ بھئی نہیں چل سکتے وہ ایک الگ بات ہے، اس کے ساتھ تو زیادتی نہیں کرو۔ تو یہ صرف آج نہیں ہو رہا، پہلی قوموں نے بھی اپنی کتابوں کے ساتھ یہی کیا، اور آج سو کالڈ مسلمز بھی ایسی ایسی موومنٹس چلاتے رہتے ہیں یا ایسے ایسے مطالبے کرتے رہتے ہیں کہ اس کو بدل دیا جائے۔ اور پھر اس میں ان تمام معلمین، مفسرین اور بیان کرنے والوں کے لیے بھی ایک تنبیہ ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھاتے وقت ایسی کوئی تفسیر یا ایسی کوئی تعویل نہ کریں کہ جس کو لوگ کلام اللہ سمجھ لیں۔ تفسیر اور اصل آیت الگ الگ ہونی چاہیے، اسی لیے لفظ کا ترجمہ الگ، اور پھر جو اس کی وضاحت میں یہ بھی معنی لیا گیا، یہ بھی وہ الگ ہو۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اس کا مفہوم ہے، لیکن اللہ کا کلام یہی، یعنی سکھانے والے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں، اپنی مرضی کا دین مت بتائیں ان کو۔ اب علماء یہود جن چیزوں پہ خود عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ کیسے پڑھ کے سناتے اپنے عوام کو؟ تو ان کا گریبان پکڑتے، یہ تم ہمیں سکھاتے ہو تو خود تو کرتے نہیں ہو۔ تو اس کا حل انہوں نے کیا ڈھونڈا؟ ٹھیک بتاؤ ہی نا۔ اس کے لیے ایک تو تدبیر ان کی یہ تھی کہ کتاب لوگوں کے سامنے ہی نہ لاؤ، ان کو کہو یہ تمہارے پڑھنے کی چیز نہیں ہے، تم خود پڑھو گے بھٹک جاؤ گے جب تک ہم نہ تمہیں پڑھائیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ پھر وہ اتنے خانوں میں بند کر دی گئی، لپیٹ کے رکھ دی گئی کہ عوام کی پہنچ سے بہت دور ہو گئی۔ اب اس پہ ملکیت ہے صرف ایک مخصوص طبقے کی،
لفریقن کی، ایک گروہ کی. اب وہی کھولتا ہے اس کو، وہی پڑھتا ہے، وہی سناتا ہے، وہی بیان کرتا ہے، وہی اس کی تفسیر کرتا ہے، اور بس وہی سب کچھ ہے. جو وہ بول دے گا وہی حرف آخر ہو جائے گا، اور اسی کو پھر رب بنانا ہو جائے گا. عوام اگر اسی کی مانیں گے اور عقل استعمال نہیں کریں گے تو پھر انہی کو رب بنا لیں گے. اس طرح دین میں انتشار پھیلتا ہے. اور بدقسمتی یہ کہ آج مسلمانوں کے اندر بھی اسی قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی بھی کی تھی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے. قدم بقدم، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ایک چیز وہی کرو گے جو انہوں نے کی. ہم کسی چیز میں پیچھے نہیں رہے، شاید ان سے آگے بڑھ گئے ہوں. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور بے شک ان میں سے البتہ ایک گروہ ایسا ہے، یلوون، جو موڑتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو. اب یہ موڑنے سے مراد صرف اپنی زبان ٹویسٹ کرنا ہی نہیں، یعنی یہ حصی معنوں میں بھی ہے کہ پڑھنے کا سٹائل قرات تبدیل کر دی جائے، اور مانوی طور پر بھی موڑنا مراد ہے یہاں. ٹھیک ہے. یلوون السنتہم بالکتاب لتحسبوہ من الکتاب وما ہوا من الکتاب، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان کو کیا بتاتے کہ یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی کتاب ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کیا، هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اللہ کے پاس سے آیا. وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ نہیں وہ اللہ کے پاس سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ، اللہ پر جھوٹ. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ پر جھوٹ، وہ کلام جو خود بنا لیا اور اس کا منمانا مفہوم نکال لیا اور پھر کہا یہ اللہ کی طرف سے. اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کے پیش کرتے ہیں. وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور سب سے بڑا جرم یہ کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان لا علم ہے، جاہل ہے، بے خبر ہے، غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، ٹنگ سلپ ہو گئی، بھول ہو گئی، سمجھنے میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، یا زاویہ مختلف نظر آ رہا ہے، اور پورے ایمان اور حق کے ساتھ ایک ہی چیز کو ایک شخص ادھر سے دیکھ رہا ہے، ذرا مختلف نظر آ رہی، دوسری طرف سے دیکھ رہا ہے، تھوڑی فرق نظر آ رہی، انٹرپریٹیشن کا کچھ فرق ہو گیا. اور یہ اختلاف صحابہ میں بھی تھا، لیکن اس کے پیچھے کوئی بدنیتی نہیں، کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بیچ میں چیزوں کو خود سے ملانا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں تو یہ سارا کھیل جان بوجھ کے کھیلا جا رہا. اب آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا جرم کون کرتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ یہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہو، خوف نہ ہو، اور آخرت کے محاسبے کا یقین نہ ہو کہ پکڑ ہوگی. ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے. بشر کا لفظ جو ہے نا، یہ بھی انسان کی طرح اسم جنس ہے. اسم جنس وہ اسم ہوتا ہے جس کی واحد جمع مذکر مؤنث نہیں ہوتی. اسم کی مختلف قسموں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ تعداد بھی ہوتی ہے، مذکر مؤنث ہوتا ہے، واحد جمع ہوتا ہے، معرفہ نکرہ ہوتا ہے. لیکن اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ جس کا واحد جمع مذکر مؤنث نہیں ہوتا. وہ ایک ہی لفظ مذکر کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے. مثلا بشر کا لفظ عورت کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، ایک کے لیے بھی، دو کے لیے بھی، سب کے لیے بھی. ٹھیک ہے. جیسے انسان کا لفظ، اب انسان مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، عورت بھی انسان کہلاتی ہے. سمجھ رہے؟ تو بشر مراد اس سے انسان ہی ہے. اصل میں انسان کا لفظ جو ہے نا، جن و انس بولا جاتا ہے، جن و بشر نہیں بولا جاتا. بشر الگ آتا ہے. اگر جن کے مقابلے میں بولنا ہو تو پھر انسان یا انس بولیں گے. ما کان لبشر، کسی بشر کے لیے جائز نہیں، خواہ وہ مرد ہو، خواہ وہ عورت ہو، خواہ وہ ایک ہو، خواہ وہ کئی ہو، کسی کے لیے بھی جائز نہیں. یہ مراد ہے. ان یؤتیہ اللہ، کہ دے اس کو اللہ کیا؟ الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکم. حکم کیا چیز ہے؟ حکم کے کئی معنی ہوتے ہیں. نمبر 1 قوت فیصلہ، نمبر 2 بصیرت،
حکمت، نمبر 3 امر، حکومت. ٹھیک ہے. اب پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے قوت فیصلہ بھی دی، حکمت بھی دی، حکومت بھی بعض کو دی، جسے داؤد اور سلیمان علیہ السلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک، یعنی ایک طرف کتاب ملی، دوسری طرف حکومت ملی. یا حکمت اور سنت مراد ہے، والنبوۃ اور نبوت، یعنی جس انسان کو یہ 3 چیزیں مل جائیں اس کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، مناسب ہی نہیں کہ وہ کیا کرے. ثم یقول للناس، پھر وہ کہتا پھرے لوگوں سے، کونوا عبادا لی، بن جاؤ بندے میرے لیے. عباد کس کی جمع ہے؟ عبد کی. کون سی جمع؟ جمع مکسر ہے. کیسے؟ الف آ گیا بیچ میں، عین بے دال تھا نا عبد، تو بیچ میں الف آ گیا. اگر بیچ میں الف نہ آتا، اصل ہی ہوتا جیسے مسلم، مسلمون، تو میم سین لام کے بیچ میں کچھ نہیں آیا، آخر میں ایڈیشن ہوئی، تو ایسی جمع سالم ہوتی، نہیں اصل لفظ سلامت رہا. اور مکسر کیا ہے؟ ٹوٹ گیا. عین بے دال کے بیچ میں ایک اور آ گیا تو وہ جمع مکسر ہو گیا. ٹھیک ہے. کونو عبادا لی، بن جاؤ میرے بندے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ولیکن لیکن، وہ کیا کہتا ہے؟ کونو بن جاؤ ربانیین، ربانی، رب سے تعلق رکھنے والے. ربانی کا لفظ جو ہے یہ ربان سے نکلا ہے، ربان، الف نون جو ہے مبالغے کا ہے، اور اسی سے لفظ ربی بھی نکلا ہے، اور یہ جو آپ ربائی پڑھتے ہیں وہ بھی اسی روٹ سے ہے، اصل اس کی یہی ہے. تو ربانی کا لفظ رب سے ہے، اور رب کون ہوتا ہے؟ جو کسی چیز کی درستگی اور تکمیل کرے، ذرے سے کمال تک پہنچائے اور نشو نما کرے. تو ربانی کون ہے؟ جو علم کی نشو نما کرے، علم کے ساتھ تربیت بھی کرے، ایسا علم والا جو صرف علم نہ رکھتا ہو، عمل بھی کرتا ہو، اور صرف خود نہ عمل کرتا ہو بلکہ دوسروں کو بھی سکھائے. وہ کیسے؟ کیونکہ رب کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی درستگی کرنا اور تکمیل کرنا، یعنی وہ جس انسان کو تعلیم دے، اس کے اخلاق اور عادات کو بھی سنوارے اور اسے کامل انسان بنائے، اس کی زندگی کا مقصد اس کو یاد کرائے. پھر اسی طرح ربانی کہتے ہیں اس کو جو علم، اخلاص اور درجات قرب میں خود بھی کامل ہو اور کامل گر بھی ہو، یعنی خود بھی نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے اور دوسروں کو بھی بڑھائے. جو علم کی ترقی اور تکمیل کرے. کون ہے ربانی؟ جو علم کی ترقی اور تکمیل کرے. ترقی کہاں سے نکلا؟ وہ نشو نما، اس میں مزید اضافہ 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 اور بڑھاوا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو اپنے اعمال سے علم کی تکمیل کرے، جو اپنے اعمال سے علم کو آگے بڑھائے. اور ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ جو رب والا ہو، جس کے اندر رب کی عظمت کا احساس خود بھی ہو اور دوسروں میں بھی پیدا کرے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، سارے پیغمبروں نے آ کے لوگوں کو کیا بنایا؟ کیا بننے کی دعوت دی؟ ربانی بننے کی دعوت دی. یہ پیغمبروں کی آمد کا مشن تھا. انہوں نے لوگوں کو اپنا غلام نہیں بنایا، لوگوں کو اپنا بندہ نہیں بنایا، بلکہ رب کا بندہ بنایا، ربانی بنایا. اور یہ کیسے بنایا؟ بما، ساتھ اس کے جو کن تم ہو تم تعلمون الکتاب، تعلیم دیتے کتاب کی، و بما کن تم، اور بوجہ اس کے جو تھے تم تدرسون، خود بھی پڑھتے. تدرسون کا لفظ درس سے ہے. دال ریسین کا لفظی معنی ہوتا ہے نشان باقی رہنا. عربی میں کہتے ہیں درس الدیار، یعنی جب گھر گر جائے. عربوں کے گھر کیا ہوتے تھے؟ خیمے ہوتے تھے. بدو لوگ جہاں پانی چارہ دیکھتے وہاں لگا لیتے تھے، پھر وہیں لکڑیاں جلاتے، کھانے پکاتے اور اینٹیں اکٹھی کرتے. پھر کیا ہوتا؟ جب وہاں پانی ختم ہو جاتا وہاں سے چل پڑتے. اب وہ خیمے اٹھائے، لپیٹے، سامان باندھا، خود تو گئے اور پیچھے کیا رہ گیا؟ لیفٹ اوورز، وہ جو نشان رہ گئے. کون سے نشان؟ وہ جو اینٹیں جوڑ کے چولہے بنائے، لکڑیاں جلائیں، راکھ بچ گئی،
کھونٹے وغیرہ کوئی بچی کچھ چیزیں چھوڑ گئے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ درس الدیار. ٹھیک ہے، گھروں کے نشان. تو تدرسون یا درس جو ہے وہ کیا چیز ہے پھر؟ علم کا اثر قبول کرنا. تدرسون اس طرح پڑھنا کہ اسے انسان خود بھی یاد کرے. تدریس جس کو کہتے ہیں نا، تعلیم و تدریس. لیکن ہم نے درس کس کو بنا دیا؟ لیکچر کو درس کہتے ہیں. اچھا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں، سن کے ادھر ہی جھاڑ کے کوئی نشان ساتھ لیے بغیر آ جاتے ہیں. نہیں، تھوڑا تھوڑا تو دل میں رہ جاتا ہے. درس اور تدریس کہتے ہیں باقاعدہ سیکھنے کو، کہ جس میں انسان یاد بھی کرتا ہے اور خود اپنے پارٹ پہ بھی کوئی ذمہ داری قبول کرتا ہے. صرف یہی نہیں کہ بولنے والا بول کے چلا جائے. جیسے آپ لوگ لکھ رہے ہیں، اب اگر آپ کا کورس مکمل بھی ہو جاتا ہے تو بعد میں یہ جو آپ نے لکھا ہوا یہ کیا ہے؟ دراصل نشان ہے نا. اور یہ نشان آپ کو کیا یاد کرائیں گے؟ کہ ہاں ہم پڑھنے والے لوگ تھے. لیکن آپ یہاں یاد رکھیے کہ کن تم کا لفظ آیا ہے. کن تم کیا مطلب ہے؟ کن تم تعلمون، خالی تعلمون نہیں ہے، یاد رکھیے. کن تم تعلمون، کن تم تدرسون، تم پڑھاتے رہتے تھے اور پڑھتے رہتے تھے. تو ربانی بننے کے لیے زندگی بھر کچھ نہ کچھ سیکھتے اور سکھاتے رہنا پڑتا ہے. ربانی بننے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ انسان بس کسی سے کچھ پڑھ لے اور بات ختم. کنتم تعلمون، کنتم سے آپ کو معلوم ہے کہ جب فعل کے شروع میں کانا لگتا ہے تو وہ فعل استمراری بن جاتا ہے. استمراری کیا ہوتا ہے؟ کنٹینیوس کرتے جانا. کنتم تعلمون الکتاب، یعنی یہ کنٹینیوس پروسیس ہے. ولا یأمرکم، اور نہ وہ تم کو حکم دیتا ہے کس بات کا؟ ان تتخذوا الملائکۃ، کہ تم بنا لو فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابن، رب. کون حکم نہیں دیتا؟ پیغمبر. پیغمبر کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم فرشتوں کو رب بنا لو یا نبیوں کو رب بنا لو. نہ وہ خود کو رب بناتا ہے اور نہ کسی اور کو رب بنا کے پیش کرتا ہے. ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو؟ بالکفر، کفر کا. ایسا کرنا کیا ہے؟ دراصل کفر کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف یا کسی اور کا بندہ بننے کی دعوت. بعد اذ انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو. یعنی ایک دفعہ تم مسلمان بن جاؤ اور پھر وہ تمہیں کہ اچھا مسلمان ہو. اور مسلمان کیسے بنتا ہے؟ کوئی ذرا بتائیے. کسی کو دیکھا ہے کبھی مسلمان ہوتے؟ کلمہ پڑھتے ہیں. کون سا کلمہ پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہی پڑھتے ہیں، شہادتین. اب کوئی شخص مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے لیے اس نے شہادتین پڑھی، اور جب بن چکا تو تھوڑی دیر کے بعد کہے کہ اب میں پیغمبر کو اپنا رب بنا لوں. سوچئے سیناریو کیا ہے. پیغمبر نے کسی کو دعوت دی اسلام کی، وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد کہ اچھا اب تم مسلمان ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. پھر وہ کہے اچھا اب تم کیا کرو؟ فرشتوں کو رب مانو، نبیوں کو رب مانو. کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہونے والا کہے گا ابھی تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ کو رب مانو اور رسول کو اس کا بندہ مانو. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ابھی تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ محمد اس کے بندے ہیں، اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ رب مانے. کیا کوئی پیغمبر ایسی بات جس میں کوئی لاجک ہی نہ ہو، عقل بھی نہیں تسلیم کرتی اس کو؟ تو اسی لیے فرمایا ایامرکم بالکفر، پیغمبر سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تم کو کفر کا حکم دے گا؟ بعد از انتم مسلمون، اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو گئے. کسی کو مسلمان کرنے کے بعد اس کو کفر کی طرف پیغمبر لے جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. یہ مراد. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ نے، میثاق، پکا وعدہ. میثاق کون سا وعدہ ہوتا ہے؟ ایسا وعدہ جس پہ قسم کھائی جاتی ہے. پکا وعدہ. اور اس کو پکا کس طرح کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک تھا نا وعدہ تو ہر ایک وعدہ پکا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میثاق وہ پکا وعدہ جس کو پکا کرنے کے لیے اس پر کیا ہوتا ہے؟ قسم کھائی جاتی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، جب لیا اللہ نے میثاق، یعنی قسم کھا کے وعدہ.
النبیین نبیوں سے، کیا لما البتہ جو بھی، آتیتکم میں دوں تم کو، من کتابن کتاب میں سے، و حکمتن اور حکمت میں سے، ثم پھر جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، مصدقن تصدیق کرنے والا، کس کی، لما معکم واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے، تو تم کیا کرنا، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لانا یا ایمان لاؤ گے، لا تاکید کے لیے ہے اور نون شد والا بھی تاکیدی ہے، لتؤمنن البتہ تم ضرور ایمان لاؤ گے یا ایمان لانا، بھی ساتھ اس کے، کس کے، رسول کے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ اور البتہ تم ضرور مدد کرنا اس کی، کس کی، پیغمبر کی، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اَأَقْرَرْتُمْ کیا تم نے اقرار کیا، اقررتم کا روٹ کیا ہے، قاف رے رے قرار، وَأَخَذْتُمْ اور لیا تم نے، عَلَى ذَلِكُمْ اس پر، اسری میرا عہد، یہ لفظ پڑھا پیچھے، اسرن، جی ہاں، اسر کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز میں گرہ لگانا، لفظی معنی کیا ہوتا ہے، کسی چیز میں گرہ لگانا اور اسے زبردستی روک لینا، یعنی جکڑ بندی کے معنوں میں آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، گرہ جب لگتی کسی چیز کو، سوچیے ذرا اس کو، عہد کس طرح بن رہا ہے نا، ٹھیک ہے، جکڑ بندی، یہ جکڑ بندی جو ہے اس کو کیا کہیں گے آپ، عہد۔ اب کیا ہے، یہ ایک ایسا عہد ہے جس کا بوجھ بھی محسوس کرے انسان، یعنی جس عہد کو وہ عہد سمجھے، جس عہد کو وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے۔ اچھا، کس قسم کے عہد ہوتے ہیں، ہم کس طرح کے عہد کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی کوئی عہد کر لیں، ہم یہ کام کریں گے یا کچھ بھی کریں گے، پھر اس کے بعد ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اس کو بوجھ سمجھتے اپنے اوپر، کیوں نہیں سمجھتے، میثاق نہیں ہوتا نا، وہ بس ٹھیک ہے، اس کو اتنا ایزی لیتے ہیں، اتنا لائٹلی لیتے ہیں، بس ہو گیا تو ہو گیا۔ مثلاً پڑھنے کا بھی ہم نے کیا کر رکھا ہے، ایک عہد کر رکھا ہے، اور اگر کسی نے واقعی سچے دل سے کر رکھا ہو تو وہ اس کا بوجھ بھی محسوس کرے گا کہ مجھے اب یہ کمٹمنٹ نبھانی ہے، مجھے اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ عہد تو عہد ہوتا ہے، اور جو عہد سنجیدگی سے کیا جائے وہ انسان پہ بوجھ بھی ہوتا ہے، اور جو عہد جھوٹا موٹا کیا جائے اس کا کوئی بوجھ نہیں سمجھتا انسان، وہ اس کو اپنے لیے صرف ایک شو آف کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو جو کوئی عہدہ ملتا ہے کسی حکومت میں یا کہیں بھی، تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے، بوجھ ہوتا ہے۔ وہ بوجھ کب بنتا ہے، جب اس سے کیا کیا جاتا ہے، اوتھ لیا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، یعنی جب کسی کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس سے کوئی اوتھ لیا جاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وعدہ ہو جاتا ہے۔ وہ وعدہ کون سا ہوتا ہے، یہ اسر ہوتا ہے، بوجھ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمارے دین میں یہ جو عہدے قبول کرنا ہے یا کسی عہدے پہ فائز ہونا ہے، یہ کوئی انجوائمنٹ کی چیز نہیں ہے، یہ تو ایک کمٹمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے، ایک بوجھ ہے، عام لوگوں سے زیادہ اس کی پوچھ ہے۔ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری، اور تم لیتے ہو اس پر میرا ذمہ۔ اب بوجھ نہیں ترجمہ کریں گے بلکہ عہد کریں گے، کیونکہ ہر عہد پابندی کی وجہ سے ایک بوجھ ہوتا ہے، خواہ وہ رسم و رواج کا ہو یا پھر وہ کس کا ہو، شریعت کا ہو، کوئی بھی سنجیدہ عہد بوجھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر عہد کی بجائے اسر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جب آپ مانگتے ہیں یہ دعا تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِسْرًا، بوجھ، کس چیز کا بوجھ، کیا بوجھ، یعنی شریعت کے جو احکام ہیں وہ ہماری استطاعت اور ہمت کے مطابق ہی ہم پر ڈالنا، ٹھیک ہے۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ قال فاشهدوا، فرمایا پھر گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ فمن تولی، تو جو کوئی منہ موڑ گیا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ فاسق کون، نافرمان، حد سے نکلنے والے۔ افغیر دین اللہ، کیا پھر سوائے اللہ کے دین کے، یا اللہ کے دین کے علاوہ، اللہ کا دین چھوڑ کے، یبغون، وہ چاہتے ہیں، یعنی کچھ اور چاہتے ہیں،
اب دین ایک بوجھ تو ہے، لیکن اس بوجھ سے آپ نکل کیسے سکتے ہیں؟ کیا اللہ کے دین کے علاوہ وہ کچھ اور چاہتے ہیں؟ وَلَهُ، حالانکہ اسی کے لیے اسلم، اسلام لایا، فرما بردار ہوئے، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، طوعا، خوشی سے، وکرہا، اور مجبوری سے، وإلیہ یرجعون، اور اسی کی طرف وہ سب واپس لوٹائے جائیں گے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو ہم پہ نازل کیا گیا، وما انزل علی ابراہیم، اور جو ابراہیم پر نازل کیا گیا، واسماعیل واسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق پہ نازل کیا گیا، ویعقوب والاسباط، اور یعقوب اور اسباط پر، اولاد یعقوب پر، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، والنبیون، اور سارے نبی، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب مسلمان ہیں۔ اس سے ملتی جلتی آیت کہاں پڑھی؟ پہلے پارے کے آخر میں بھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اور جو کوئی چاہے گا یا تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ یعنی اب جو کوئی اسلام کے بعد یا اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور دین اختیار کرے گا دنیا میں، تو وہ اس سے قبول نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے آپ پڑھ چکے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے۔ اگر کسی نے وہ چھوڑ کے کچھ اور لیا تو وہ ناقابل قبول ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خاسرین میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیف یہدی اللہ قوما، کیسے ہدایت دے اللہ کسی قوم کو؟ کون مراد ہے یہاں قوم سے؟ یہود و نصارہ۔ کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، وشہدوا ان الرسول، کیا آپ کو یاد ہے کہ یہ آیات کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی؟ وفد نجران کے کانٹیکسٹ میں۔ ان کے سامنے سارے دلائل کھول کے رکھ دیے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور ان کے مقام کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو بھی سوال کیے انہوں نے ان سے اتفاق کیا، لیکن جب ان سے کہا اچھا اسلام لے آؤ تو وہ راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ مباہلے کے لیے بھی چیلنج کیا گیا، اچھا نہیں مانتے، آؤ پھر ہم دعا کریں، جو جھوٹا ہے اور حق کو نہیں مانتا پھر اس پہ لعنت ہو اللہ کی۔ تو اس پر انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا تھا کہ نہیں، اگر ہم نے یہ کیا تو ہم تو یہاں سے واپس بھی نہیں جانے کے، ایسی سخت پکڑ ہوگی۔ اتنا حق واضح ہو جائے اور پھر کوئی نہ مانے، سوچیں۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیہ دینے پہ راضی ہوئے، واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو پھر ان پہ مقرر کیا، تو ہوا یہ کہ 2 لوگ واپس آئے ان میں سے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کہ ضمیر نے ملامت کیا ہوگا۔ کتنے لوگوں کا وفد تھا؟ 60 لوگوں کا۔ اب آپ دیکھیے کہ 60 لوگوں میں سے صرف 2 مانے اور باقی کس پہ قائم رہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ کے بس جو ہم شروع سے کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، حالانکہ ہر بات کا انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کیف یہدی اللہ قوما، ایسے لوگوں کو پھر کہاں سے ہدایت ملے گی؟ کفروا بعد ایمانہم، ماننے کے بعد انکار کیا، وشہدوا ان الرسول حق، اور انہوں نے گواہی دی سارے دلائل دیکھ کے کہ یہ سچا رسول ہے۔ وہ کیا گواہی تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کے لیے آئے، دیکھ کر یہ ڈر کے کہنے لگے کہ ہماری خیر نہیں، تو انہوں نے پھر مباہلے سے انکار کر دیا۔ تو ساری علامتیں انہوں نے دیکھ لی تھی۔ شہدوا ان الرسول حق وجاءهم البینات، آئی ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں، یعنی قرآن آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، سارے ان کے سوالوں کے جواب انہیں دے دیے گئے، یہ ہیں بینات۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم کون ہے؟ جو کسی چیز کو اس کا حق نہ دے۔ اب ان کو چاہیے تھا کہ انہیں سمجھ آ گیا تھا دین، اب یہ مان جاتے، لیکن تعصب کا برا ہو کہ کبھی بھی انسان جب اپنے خول میں بند ہو جاتا ہے، اپنے شل میں بند ہو جاتا ہے، تو حق دیکھتے ہوئے بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے، پھر اس بندے کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ ہدایت قبول کرنے کے لیے کھلی آنکھیں اور کھلا دل رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح بات ہے، میں نے مان لی، بس
جب ایک چیز دلیل سے پہنچ گئی تو مان لی. اولئک جزاؤہم، ایسے لوگوں کی سزا کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ، ان پر اللہ کی لعنت، والملائکہ اور سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اور سارے لوگوں کی لعنت، اجمعین سب کے سب. حق کو پہچاننے کے بعد قبول نہ کرنا بدترین جرم ہے اس زمین پر. اس زمین پر بدترین جرم ہے. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو چیز صحیح دیکھے اسے قبول کرے، اور اگر کوئی شخص دیکھے سمجھے اور پھر ضد میں انکار کر دے تو ایسے شخص پہ سب کی لعنت. اب اجمعین سے مراد کون ہے؟ والناس صرف نہیں کہا، والناس اجمعین، تو اس سے کیا مراد مسلمانوں کے علاوہ کافر بھی ہیں؟ لفظ بتا رہے ہیں نا سارے انسان ہیں، تو ظاہر ہے کہ obviously معنی واضح ہے. آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں تو کوئی کافر پہ لعنت نہیں کرے گا، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. آخرت میں وہ ایک دوسرے پہ لعنت کر رہے ہوں گے. ایک دوسرے پہ کیوں لعنت کریں گے؟ ایک دوسرے کو کیوں بلیم کریں گے؟ ایک دوسرے کو کیوں برا بھلا کہیں گے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ عموماً انسان جب حق کو قبول کرنے کا وقت آتا ہے نا تو ایک طرف حق کو دیکھتا ہے کہ ہاں بات تو صحیح ہے، دوسری طرف پھر لوگوں کو دیکھتا ہے، اچھا میرے آس پاس کے لوگ تو نہیں مانتے، میرے گھر والے تو اس طریقے پہ نہیں ہیں، میں اکیلی اس راستے کو کیسے اختیار کروں؟ چھوڑو پرے، آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، اور میجورٹی تو ایسے ہی ہے. ایسے ہی بہانے کرتے ہیں نا ہمیشہ. اور بعض اوقات حق سمجھ میں آ جاتا ہے لیکن صرف انسانوں کو دیکھ کے، دوسروں کو دیکھ کے، دوسروں کی وجہ سے یا انسانوں کے خوف سے حق کو قبول نہیں کرتا. اور یہ مسئلہ بہت عام ہے کہ ایک سچائی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے لیکن ہم صرف لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں اس کو قبول کرنے میں اور اس کو بولنے میں بھی. خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا. ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. مہلت دیے جانے کا مطلب کہ ان کو سانس بھی نہیں لینے دیا جائے گا. ایسا کنٹینیوس عذاب ہوگا. دنیا میں ایسا ہوتا ہے نا، انسان کو تکلیف ہو رہی ہو تو جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے غنودگی بھی ہو جاتی ہے. بعض اوقات مریض کا برے سے برا حال ہو تو کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا بیچ میں بے ہوش ہو جاتا ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی نا کہ جب انسان کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا جسم کے کسی حصے پہ کوئی ضرب لگتی ہے تو جسم ایسے ہارمونز ریلیز کر دیتا ہے نا کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کانسنٹریٹ کر جاتے ہیں اس جگہ پر، اور وقتی طور پر کیا ہوتا ہے، سن ہو جاتی جگہ، پتہ ہی نہیں چلتا تکلیف کا. لیکن پھر آہستہ 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 جو ٹھنڈی ہوتی ہے پھر پتہ چلنے لگتا ہے. اسی طرح دنیا میں کوئی درد یا کوئی تکلیف جب حد سے بڑھ جاتی ہے تو انسان کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے یا وہ مر جاتا ہے یا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہر تکلیف کا ایک اینڈ ہو جاتا ہے. لیکن یہاں اس تکلیف کا کوئی اینڈ نہیں، کوئی اینڈ نہیں. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح بھی کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی غفور الرحیم ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان کے بعد، یعنی مرتد ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھا اور اس کے بعد واپس اپنے دین میں لوٹ گئے. ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں اور بڑھتے چلے گئے، اضافے پہ اضافہ ہوتا چلا گیا کفر میں ترقی ہو گئی. کیونکہ ہوتا یہ نا کہ انسان جو طریقہ اختیار کرتا ہے وہاں پھر جمع نہیں رہ سکتا، یا نیچے یا اوپر. اگر کوئی ایمان میں آیا نا تو اس کا بھی یا تو وہ ایمان میں آگے بڑھے گا یا پھر نیچے جائے گا، بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے. اسی طرح کفر میں بھی یا تو پھر وہ کفر سے نکل آئے گا اور یا پھر کفر میں ترقی کرے گا. ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ بڑھتا گیا کفر میں. لن تقبل توبتهم، ہرگز نہ قبول کی جائے گی ان کی توبہ. ایسے لوگ جو ٹھنڈے دل سے کفر قبول کر کے بیٹھ جائیں ان کی توبہ نہیں ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور ایسے لوگ ہی گمراہ ہیں. ان الذین کفروا وماتوا، پچھلی آیت کی یہ آیت مزید وضاحت بیان کر رہی. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے، وہم کفار، اور وہ کافر ہی تھے، یعنی کفر کی حالت میں مرے. فلن یقبل، تو ہرگز نہ قبول کیا جائے گا،
من احدہم ان میں سے کسی ایک سے بھی، ملء الارض زمین بھر، یعنی پوری زمین بھر کے، ذہباً سونا، اور سونا یہاں سمبولک ہے، مراد یہ کہ کوئی بھی قیمتی چیز، چاہے وہ ہیرے جواہرات ہو یا چاندی ہو یا پیسہ ہو یا کچھ بھی، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ اگرچہ وہ اس کے ساتھ فدیہ دینا چاہے. پیچھے پڑا ہے نا فدیہ، کیا ہوتا ہے فدیہ؟ جان چھڑانے کے لیے معاوضہ دینا. جان چھڑانے کے لیے معاوضہ دینا چاہے، بھی ساتھ اس کے، کس کے؟ ذہب کے، وہ نہیں اس سے قبول کیا جائے گا. اولئک یہی لوگ، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وما لہم اور نہیں ان کے لیے، من ناصرین مددگاروں سے، یعنی جتنے بھی کوئی مددگار ہیں ان میں سے کوئی بھی مددگار ان کو نہ ملے گا، کوئی ان کے کام کرنے نہ آئے گا. ملء السماوات و ملء الارض، اللہ تعالیٰ کی حمد ہے نا. جب انسان رکوع سے کھڑا ہو تو کیا پڑھے؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات و ملء الارض. یہ مسنون دعا میں سے ہے. ملء کا مطلب ہوتا ہے بھر کے، اور ملأ کہاں پڑا تھا؟ تیسرے پارے میں سرداروں نے کہا. کون سے سردار؟ جی ریفرنس دیجئے، کن سرداروں کی بات تھی؟ بنی اسرائیل کے. بنی اسرائیل کے سرداروں نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے. وہاں جو ملأ کا لفظ تھا اس کا روٹ یہی تھا، میم لام حمزہ. ٹھیک ہے. اور کون سا لفظ نیا لگ رہا ہے؟ یلونا، بس یہی نیا ہے. جی اور کوئی؟ السنا لسان سے، پیچھے لسان کا کوئی لفظ گزرا کہ نہیں؟ ہاں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. ٹھیک ہے، یعنی نیا نہیں ہے یہ بھی لفظ، آپ کا جانا بوجھا ہے. طوعاً و کرہن نیا نہیں ہے. اطاعت کا روٹ ہمیشہ میں نے آپ کو بتایا ہے، توئے واؤ عین، کوئی کام خوشی سے کرنا، اور کرہن کراہت سے. اس ایکٹیویٹی کا کیا مقصد ہے کہ آپ ڈھونڈیں مشکل لفظ، کیا مقصد ہے اس کا؟ تاکہ آپ دماغ استعمال کریں. اور دوسرا مقصد ہے آپ کی پریشانی دور ہو. کیا پریشانی ہے آپ کو؟ جی ٹیسٹ دینا پڑے. بالکل مجھے معلوم ہے کہ ٹیسٹ دینا پڑے گا اور بہت لمبا سبق ہے، لیکن اگر غور کیا جائے، اس بات کی حقیقت کو دیکھا جائے تو نیا لفظ کوئی ہے نہیں. سارے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں. تھوڑا سا بھی آپ توجہ کریں گے تو آپ آرام سے ترجمہ کر سکتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیے، اب آپ اپنا ٹیسٹ خود بھی لیا کیجیے. کیسے بھلا؟ ایک تو اس طرح بھی جنرلی دیکھا کیجیے کہ کتنے نئے لفظ ہیں. نمبر 2 یہ کہ جب آپ پڑھیں تو جہاں ترجمہ لکھا ہو اس ایریے پہ ہاتھ رکھ لیں، یا پھر کوئی کتاب رکھ لیں یا کاغذ رکھ لیں. یعنی ایک دفعہ تو آپ دہرایا کریں دیکھ کے، سب تسلی کے لیے کہ کوئی غلط نہ سمجھے. دوسری دفعہ جب آپ پڑھیں یا تیسری دفعہ پڑھیں تو سادہ کاغذ رکھ لیں نیچے، اور ہر دفعہ لفظ پڑھ کے خود دیکھا نیچے ٹھیک پڑھا، پھر دیکھا، پھر یعنی خود اپنے آپ کو ٹیسٹ کیا. سمجھ گئے آپ کیسے کریں گے یہ کام؟ اگر اس طریقے سے آپ کو قرآن کا ٹیکسٹ ایک دفعہ اچھی طرح آ گیا تو تبھی آپ اس کو صحیح معنوں میں انجوائے کریں گے. یعنی کہیں سنیں، کہیں پڑھیں، کوئی کوٹ کرے، کسی کتاب میں دیکھیں، کوئی دلیل لائے الٹی سیدھی مس کوٹ کرے، فوراً آپ پہچانیں کہ اس شخص نے اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ اور معنی بدل کے یہاں یہ یلوون السنتہم والا کام ہوا ہے. تو یہی آپ کے پڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ کی اصل جو گرپ ہے وہ ٹیکسٹ پر ہو. یہ سب سے بڑا مقصد اس کورس کا ہونا چاہیے آپ کا. والذین یمسکون بالکتاب کا مطلب صرف زور سے پکڑنا نہیں ہے، بلکہ کیا معنی ہے اس کا؟ مضبوط پکڑنا کتاب کو، اس کے ہر لفظ پر گرپ ہونا جس کو کہتے ہیں نا، اور پھر علم میں، اور پھر علم کے بعد آگے عمل میں بھی وہ چیز اسی طرح آئے. تو یہ پہلا قدم ہے. اور یتلونہ حق تلاوتہ میں بھی آتا ہے. اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ جتنا آپ اپنے آپ سے سچ بولیں گے نا اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہے. اپنے آپ سے سچ بولنا آپ کو. اور اسی لیے میں ابھی تک مسلسل آپ کو 10 لفظ نئے دیتی ہوں کہ جس کا ترجمہ آپ کو الگ سے لکھنا ہے. آیت کے اندر تو انسان تکا لگا لیتا ہے کبھی، لیکن جب الگ ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کر پاتا. تو یہ جو ایکٹیویٹی آپ کو کرنی ہے کہ ترجمے پہ کاغذ رکھ کے ایک ایک لفظ کا آپ دیکھیں، اچھا یہ اس کا معنی آپ سوچیں، میں اس کا تو یہ ترجمہ کر، اچھا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے مجھے آ گیا. اچھا جہاں آپ دیکھیں آپ غلطی کر رہے ہیں
وہاں آپ مارک کر لیں، انسرکل کر لیں یا نشان لگا لیں، اور پھر اگلی دفعہ آپ صرف ان الفاظ کو پڑھیں، سارا بے شک نہ پڑھیں، تاکہ کم وقت میں آپ زیادہ یاد کر سکیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔